نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ کائنات پر قیامت کے دن اللہ گواہی کے لیے تمہیں بلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو بہت بڑے انعامات سے نوازا ہے۔ جب ہمارا بڑا بہت اونچے مقام پہ ہو، اس کے ساتھ جو بھی جڑ جاتا ہے اللہ اس کے مقام کو بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام سے نسبتیں اگر مکہ کی ہیں تو وہ کائنات میں سب سے اونچی جگہ ہے زمین پہ، مدینہ میں ہے سب سے اونچی جگہ ہے، بیت المقدس میں ہے سب سے اونچی جگہ ہے، آپ کے صحابہ ہیں کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچے ہیں، اور آپ کی نبوت تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، اور آپ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مجھے ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا، مجھ سے بھول ہو گئی اور میں نے وہ کھایا، اللہ نے مجھے اور حوا کو، میری بیوی کو، بغیر لباس کے جنت سے اتارا ہے۔ جبکہ اس امت سے اگر ایسی بھول چوک ہوتی ہے اور ان سے اگر گناہ بھی ہوتے ہیں، اللہ پھر بھی ان کے لباس کو نہیں اتارتا۔ کتنے شرابی ہیں، کتنے زانی ہیں، کتنے سودی ہیں، وہ سود جس پر اللہ کا اعلان جنگ ہے، جب کوئی دستخط کر کے 10 20 50 لاکھ کا وہاں سے قرض لے رہا ہوتا ہے، میرا اللہ پھر بھی اس کو ننگا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب مجھ سے بھول ہو گئی تو حوا کو الگ اتارا گیا کائنات میں اور مجھے الگ اتارا گیا اور ہم ایک عرصہ جدا رہے، مگر میری امت محمدیہ جو ہے ان کے گناہ بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود میاں اور بیوی کو جدا نہیں کیا گیا۔ اگر بیوی بھی قتل کر دے، میاں بھی قتل کر دے، بیوی بھی شراب پہ آ جائے، میاں بھی شراب پہ آ جائے، پھر بھی ان میں طلاق نہیں ہوتی، ان میں جدائی نہیں ہوتی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، نوح علیہ السلام سب سے پہلے حساب کے لیے آئیں گے میدان حشر میں، میرا اللہ پوچھے گا آپ نے اپنی امت کو دین سکھایا ہے؟ آپ فرمائیں گے سکھایا ہے۔ امت کو بلا کے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے حضرت نوح نے ہمیں دین نہیں سکھایا۔ میرے اللہ کہیں گے اے نوح تمہارا گواہ کون ہے؟ آپ فرمائیں گے حضور پاک علیہ السلام کی امت کو لایا جائے، ہم جا کر گواہی دیں گے حضرت نوح نے اپنی امت کو دین پہنچایا ہے۔ پھر ان کی امت ہمیں کہے گی کہ تم تو سب سے آخر میں آئے ہو، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ ہم کہیں گے ہمارا پیغمبر ہے جس نے کائنات کی زمینوں کی خبریں دی، آسمانوں کی خبریں دی، پوری کائنات کی مخلوقات کی تمام خبریں اس کی طرف سے آئی، اور اس پر ایک قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کو وہ معراج کروائی گئی ہے جو کسی اور کو نہیں کروائی گئی۔ اللہ سے وہاں ملاقات ہوئی ہے جہاں کسی اور کی نہیں ہوئی۔ اللہ نے وہ خزانے دیے ہیں جو کسی اور کو نہیں دیے گئے۔ ہم اس نبی کی ہر بات پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس نبی نے اور اس کی کتاب نے ہمیں سچی خبر دی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دین پہنچایا ہے، اس وقت ان کی امت کے گناہ گاروں کو ہلاک کیا جائے گا، اور حضرت نوح کو کہا جائے گا واقعتاً آپ سچ فرما رہے ہیں اور آپ کی امت جھوٹ فرما رہی۔ میرے نبی نے فرمایا پہلے اللہ رسولوں سے کہتے تھے، رسولوں سے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے نبیو رسولو تم رزق کھاؤ، پاک کھاؤ، لیکن یہاں اس پوری امت کو کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمہارے نبی بھی حلال کھائیں، تمہاری امت بھی حلال کھائے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کی امت کو دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت جب قبروں سے اٹھے گی اللہ رب العزت اس کو لباس میں اٹھائیں گے، اور باقی امتیں جو اٹھیں گی
وہ بغیر لباس کے اٹھیں گی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میری امت جو ہے پل صراط سے فرشتوں کے پروں پہ گزرے گی، براق کی سواریوں پہ گزرے گی اور قربانی کے جانوروں کو سواری بنا کے گزرے گی، جبکہ باقی امتیں وہاں سے پیدل جا رہی ہوں گی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میری امت کے قد بہت چھوٹے ہیں، پہلی امتوں کے بہت لمبے تھے تاکہ اس کو پیٹ بھرنے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت میں اکثر لوگ غریب بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو دولت کا حساب نہ دینا پڑے۔ ایک طرف نمرود ہوگا، شداد ہوگا، حامان ہوگا، قارون ہوگا، ان کی دولتوں کے حساب ہیں۔ ایک طرف عثمان غنی ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف ہوں گے، معاذ بن جبل ہوں گے، مصعب بن عمیر ہوں گے، ان کی دولتوں کا حساب ہوگا۔ ان کی دولتیں تن من اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا، جبکہ ان کفار کی دولتیں پوری کائنات کی تباہی پہ لگ گئی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ یہ جواب دیں گے ہم نے نبی پہ قربان کیا، جہاد پہ قربان کیا، رمضان میں خیرات کر پہ قربان کیا، فطرانے ادا کیے ہیں، نظر و منت کی چیزیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، مسجدیں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر میں شریک ہوئے ہیں، مسجد نبی کی تعمیر میں شریک ہوئے ہیں، اہل اسلام کی مدد کی ہے، یتیموں کی مدد، فقیروں کی مدد، غریبوں کی مدد، کائنات کے چپے چپے پر ہم نے اس کی مخلوقات کو بھی کھلایا ہے اور اس کی مخلوقات کو بھی پلایا ہے۔ میرا اللہ اس وجہ سے اس امت کو اونچا مقام دے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اس امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، باقی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، تاکہ یہ سب سے آخر میں آئے اور اس کو قبر میں تھوڑا سا رہنا پڑے اور اس کو عذاب بھی کیا ہو، کم ہو۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت کو سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے اور باقی امتیں اس سے پہلے آئی ہیں۔ ہم باقی امتوں کے گناہوں سے مطلع ہیں، لیکن ہمارے گناہ سے کوئی اور امت مطلع نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ وہ مر چکے ہیں اور اپنی قبروں میں جا چکے ہیں۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے، یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس امت کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے، ان کے صدقے سے تمام نبیوں کا معراج ہوا ہے۔ اگر یہ نبی معراج پہ نہ ہوتے، پھر میرے نبی نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا کوئی کائنات نہ ہوتی، کوئی رسول نہ ہوتا، کوئی نبی نہ ہوتا، یہ پھول، یہ بہار، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ آبشاریں، یہ دریا، یہ نہریں، یہ پھل، یہ سیب، یہ اخروٹ، یہ خوبانی، یہ انگور، یہ انار، یہ کیلا، یہ دولت، یہ تمام چیزیں، یہ کھجوریں، یہ شربت، یہ دودھ، یہ تمام چیزیں آج اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدقے سے کائنات میں ہیں۔ اور اگر آپ نہ ہوتے، کائنات نہ ہوتی، یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ نعمت نہ ہوتی، یہ رمضان نہ ہوتا، عشرۂ رحمت جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور دیکھو آسمان سے اس وقت بھی رحمتیں اترتی جا رہی ہیں، اور یہ بارش کے قطرے تمہیں بتا رہے ہیں کہ رمضان کی ابتدائی عشرہ میں پہلا دن بھی رحمت کا تھا اور آخری دن بھی رحمت کا ہے۔ پھر اس رحمت میں آج جمعہ بھی ہے اور یہاں ابر رحمت بھی پڑ رہی ہے۔ یہ اللہ کی نظر و نیاز ہمارے سامنے ہے کہ مانگو، اپنے رب سے مانگو۔ اوپر سے رحمتیں گر رہی ہیں، نیچے سے رحمتیں ابر رہی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کے جھرمٹ میں آ جاؤ اور بارش کے قطروں کو گرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا کرو۔ یہی قطرے تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سیلاب بنیں گے اور تمہارے گھروں کی پاکیزگی بنیں گے۔ یہ چند قطرے ہیں جو اللہ زمین پہ بہاتے ہیں۔ پوری دنیا کے پانی والی مشینیں بھی ملک کو اتنا صاف نہیں کرتی جتنی یہ بارشیں صاف کر دیتی ہیں۔ اگر ایک درخت کی گندگی صاف ہو سکتی ہے، چھت کی میل صاف ہو سکتی ہے، دروازوں کی میل صاف ہو سکتی ہے، سڑکوں کی میل صاف ہو سکتی ہے، درختوں کی میل صاف ہو سکتی ہے، مینار پاکستان کی بلندی پہ صفائی ہوتی ہے، گیٹو پہاڑ کی بلندی پہ صفائی ہوتی ہے، زمین کی ساتوں تہوں میں صفائی ہوتی ہے، پورا گردہ ختم ہوتا ہے، غبار ختم ہوتا ہے، الرجیاں ختم ہوتی ہیں، خوشطبی بن جاتی ہے۔ پوری دنیا کی جتنی سمیل ہے، سمیل، ایک گھنٹہ بارش ہو جائے تو ساری سمیل ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں سے بدبو آتی ہے، ایک گھنٹہ بارش ہو جائے تو ساری بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جو کوڑا کرکٹ کا میدان ہے، ایک گھنٹے کی بارش سب کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ سوچو یہ سمیل انسان کو آ رہی تھی، اللہ نے بجھا دی۔ اس کی الرجی ہمیں پہنچ رہی تھی، اللہ نے مٹا دی۔ بخار کی وبا عام ہوئی، اللہ نے بارش اتاری، ختم ہو گیا۔ پیٹ کی وبا عام ہوئی، اللہ نے بارش اتاری، ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بارش
بارش نہیں ہو رہی، خشکی کا موسم ہے، لہذا گلے خراب ہیں، کھانسیاں ہیں، نزلیں ہیں، کرونا ہے۔ جب بارش ہو جائے گی اللہ بہت سی بیماریوں سے کیا کریں گے؟ نجات دیں گے۔ انسان کو سمجھنا ہے، انسان کو سمجھنا ہے یہ بارش بھی اللہ سجا رہے ہیں۔ اگر یہاں کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے نا، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بڑھتی ہیں، سڑکیں صاف، پودے صاف، تمام چیزیں صاف، لیکن میرا اللہ کہتا ہے یہ تو وزیر اعلیٰ کے لیے صفائی ہو رہی ہے، آؤ اللہ کی بارش آ رہی ہے۔ آج غریب کی جھونپڑی بھی دھل جائے گی، ڈیفینس کی کوٹھی بھی دھل جائے گی، سڑکیں بھی دھل جائیں گی، مسجدیں بھی دھل جائیں گی، درخت بھی دھل جائیں گے۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سوسائٹیوں میں امیروں کو پاک سڑکیں بنا کے دیتے ہو، میں پوری کائنات میں غریبوں کی جگہ کو بھی صاف کر کے پاک کر دیتا ہوں۔ اب مسلمان کو یہ سمجھنا ہے اگر اللہ ہمارے رہنے کی جگہیں اور بلڈنگیں اور چلنے کے راستے اور سڑکیں اور گاڑیاں اور تمام چیزیں صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے، امت کے روزوں کے لیے، امت کے کلمے کے لیے۔ اگر یہ کلمہ ہم سے چلا گیا، کلمہ ہم سے چلا گیا، پھر تاریخ ہوگی، پھر یہ بلب بند، اس کا بٹن آف، اور ستاروں کا بٹن بھی آف، سورج کا بھی آف، رات بھی ختم، دن بھی ختم، محل بھی ختم، سڑکیں بھی ختم، نہریں بھی ختم۔ یہ سب نعمتیں اللہ نے حضرت محمد علیہ السلام کی امت کو عطا کی ہیں۔ شکر ادا کرو، ہم آج اللہ کے نبی کی امت ہیں، شکر ادا کرو ہم رمضان کے پہلے عشرہ کے اختتام پہ زندہ ہیں، شکر ادا کرو ہم آج ابر رحمت کے سائے میں ہیں، شکر ادا کرو آج جمعے کے دن اللہ نے ہمیں فجر کی نماز عطا فرمائی ہے، شکر ادا کرو کہ ہم مر بھی جائیں گے ہمارا سہارا حضرت محمد علیہ السلام کی سفارش ہوگی، اور پل صراط پہ اللہ کے نبی دعائیں کریں گے، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم، میری امت کو سلامت رکھنا، سلامت رکھنا، سلامت رکھنا۔ اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا احسان ہے۔ اس کے مقابلہ میں امت آج بھی یہودیوں کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر، سکھوں کے طریقے پر، ہندوؤں کے طریقے پر، نائی کی کرسی پہ جب بیٹھتے ہیں نا، ہم وہاں رسول پاک کی سنت کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ کھانے کے میز پہ بیٹھتے ہیں، وہاں نبی کی سنت کو توڑ رہے ہوتے ہیں۔ پانی پینے کے گلاس پہ ہوتے ہیں، وہاں نبی کی سنت کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی داڑھی کو کٹوا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، ٹوپیوں کو اتار کے پھینک رہے ہوتے ہیں، پونچے اپنے نیچے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا آنا بھی ہمارے لیے شکر ہے، اس کی امت میں ہونا بھی شکر ہے۔ رمضان جیسی نعمتیں پاک 83 سال 4 مہینے کی پکی مغفرت اللہ ہماری کرتے ہر سال، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اس لیے شکر الحمدللہ ہر وقت پڑھا کرو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ شکر سے رمضان بھی بڑھتا ہے، قرآن بھی بڑھتا ہے۔ اور اگر آپ کو قرآن نہیں آتا، شکر ادا کرو اللہ نے مجھے 5 سورتیں سکھائی ہیں تو اللہ 6 دے گا، 6 آتی ہیں، شکر ادا کرو اللہ 7ویں دے گا۔ آپ کا بچہ قرآن حفظ نہیں کر رہا، اللہ سے دعا کرو، اللہ شکر ہے کہ تیرا نام تو اس کے دل میں ہے نا، کم از کم تیرا نام تو اس کے دل میں ہے۔ اور اگر اس کو کچھ نہیں آتا تو قاری صاحب سے پوچھو قل هو اللہ احد پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہے۔ 3 بار سنو، سن کر شکر ادا کرو کہ اتنا تو اس کو آتا ہے کہ یہ پڑھ کر پورے قرآن کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے شکر سے جسم بڑھتا ہے، روح بڑھتی ہے۔ رمضان کی ترقی، قرآن کی ترقی، تراویحوں کی ترقی، ایمان کی ترقی، عبادت کی ترقی، اعتکاف کی ترقی، حضور پاک کے انسانوں کی ترقی۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کا شکر، امت محمدیہ میں ہونے کا شکر، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، تراویحوں میں آنے جانے، اعتکاف آنے والا ہے اس پہ بیٹھنے بٹھانے کے اوپر اللہ کا شکر کامل دے۔ اور یہی شکر ادا کر کے ہم اس قابل ہوں گے کہ اللہ ان بڑے بڑے انعامات والے مہینے کو قبول فرما لے اور ہمیں رمضان کے عظیم اجر سے نواز دے۔ اللہ ہم سب کو عمل و سمجھ کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تمام بیماروں کا شفا نصیب فرما دے، جہاں مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، جہاں کاروباری ہیں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے، صاحب اولاد ہیں اولادوں کو نیک بنا دے، اولادوں سے محروم ہیں نیک اولاد نصیب فرما دے، جس کے عزیز
وقارب دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے اور کائنات کے ہر انسان سے کرونا جیسی وباؤں کو دور فرما دے۔ ماہ رمضان المبارک کے جو 20 دن باقی ہیں اللہ ہم سب کو استقامت علی الدین کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ قرآن کی خوبصورتیاں، یہ ایمان کی خوبصورتیاں، یہ رمضان کی خوبصورتیاں، یہ تراویحوں کی خوبصورتیاں، یہ سحری کی رونق، یہ افطاری کی رونق، اس کی راتیں جگمگا رہی ہیں، اس کے دن جگمگا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ موسم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں لوگ اختلاف رکھتے ہیں اللہ ان کے اندر محبتیں پیدا فرما دے۔ ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت بنا جائیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ حضور پاک کی شفاعت ہو اور آپ کے دست مبارک سے عہد کوثر کا پانی ہو اور آپ کے ساتھ جنت کی رفاقت ہو، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔